في أنه تعالى مدرك. اور خدا عالم کی ایک صفت یہ ہے کہ خدا مدرک ہے. تو کہتے ہیں خدا کا مدرک ہونا جو ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے خدا کو مدرک، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے مدرک ہونے کا. اور اگر قرآن میں نہ کہا ہوتا تو ادلہ عقلیہ سے خدا کا مدرک ہونا ثابت نہیں ہے. صرف دلیل نقلی ہے جس کی بنا پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پر حالانکہ بعض لوگوں نے کوشش کی ہے، جیسے معاد ہے. ابو علی سینا نے معاد کے سلسلے میں ان کا دعویٰ ہے کہ معاد کے اوپر کوئی دلیل عقلی نہیں قائم ہے، بلکہ صرف دلیل نقلی ہے کہ اخبار به صادق لہذا ناطق ہو گئی، کیونکہ سچے رسول نے خبر دی ہے کہ معاد ہوگا، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت و جہنم ہوگا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ دلیل عقلی نہیں ہے. لیکن ان کے بعد آنے والے محققین نے ثابت کیا ہے کہ دلیل عقلی مدرک جو ہے اس کے اوپر واقعی کہ خدا کا مدرک ہونا جو ہے اس کے اوپر دلیل عقلی نہیں ہے، لیکن دلیل نقلی ہے. کیونکہ ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو حواس کے ذریعے سے جن کا احساس کیا جائے. مثلا اس وقت آپ کو علم ہے، اچھی آواز جسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ، لیکن اس وقت کوئی اچھی آواز میں گانا نہیں گا رہا ہے، علم ہے آپ کو. بری آواز کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے. لیکن جس وقت کوئی مغنیہ بیٹھ کے بہترین لب و لہجے میں گانا گا رہی ہو، یا بقول شاعر کے وہ کہتا ہے اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس نے ظاہر کر دیا. کہتا ہے لہا نغمت و داؤدین و صورت و یوسفین، لہا حکم و لقمان و صورت و یوسفین و نغمت و داؤدین و عفت و مریمی. میرا محبوب جو ہے اس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ صرف نہوت علماء جو ہیں اس کو اس مثال میں پیش کرتے ہیں کہ ضرورت شعری کی بنا پر غیر منصرف کو منصرف کہا جا سکتا ہے. تو اب یہاں پر جتنے بھی اسما ہیں سب غیر منصرف ہیں. گر ہمیں خواہی کی دانی اس میں ہر پیغمبر تاکدہ مسئلے برادر نزد نہیں منصرف، صالح و نوح و محمد با شعیب و ہود و لوط منصرف دانو دیگر باقی ہما لا ینصرف. اتنے 5-6 نام جو ہیں اسماء انبیاء میں یہ تو منصرف ہیں، باقی سبھی غیر منصرف ہوئے، قاعدہ کلیہ ہے. تو اب اس میں لہا حکم و لقمان غیر منصرف ہے، بصورت یوسفین غیر منصرف ہے، و نغمت و داؤدین داؤد غیر منصرف ہے، و عفت و مریم کہ میرے محبوبہ کے پاس جو لقمان والی حکمت ہے، یوسف والی صورت ہے، صورت و شکل یوسف کی ہے، اور داؤد والی لہن ہے، اور مریم والی عفت ہے. تو ایک عورت کے اندر اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ساری خوبیاں اس نے جمع کر دی. تو اب جس وقت کوئی مغنیہ اس کو اپنے لہجے میں پڑھے اس وقت کی کیفیت اور ہوگی. علم ہونا اور بات ہے، لیکن جس وقت آپ اپنے کانوں سے اسے سنیں گے آپ کی حالت اور ہو جائے گی. تو اب چونکہ جب آپ کانوں سے سنیں گے تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. ارے بھائی یہ جو شامینا اور فلاں یہ سب ہیں، یہاں پر جب لوگ قوالی گاتے ہیں تو وزن میں آ جاتے ہیں، لوگ جھوم جھوم کے گرنے لگتے ہیں.
اب چاہے وہ جعلی طور پر ہو یا واقعاً ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہو، لیکن بہرحال شعر کا ایک اثر تو ہوتا ہے۔ تو اب یہ سماعت کے ذریعے سے اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی بہت ہی مزیدار قسم کی مٹھائی ہو، جب آپ چکھیں گے، یوں علم ہے کہ اچھی مٹھائی ہوتی ہے، بد مزہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں طاری ہوگی۔ جب آپ کھانے لگیں گے اس کی لذت کا احساس ہوگا، وہ بات اور ہوگی۔ تو حواس کے ذریعے سے جن چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے، کان کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، خوشبو سونگیے وہ الگ بات ہے، اس کا علم ہونا الگ بات ہے، لیکن جب آپ ناک کے ذریعے سے سونگیں گے تو وہ کیفیت الگ ہوتی ہے۔ یا اچھی آواز جب سنیں گے اس کا علم ہونا الگ بات ہے، لیکن جس وقت آپ سنیں گے جناب داؤد کی آواز، امام زین العابدین کی آواز، امام زین العابدین کے لیے بھی ہے کہ جس وقت تلاوت قرآن کرتے تھے تو راستہ رک جاتا تھا، جتنے جانے والے ہوتے تو رک جاتے تھے، تلاوت سنا کرتے تھے۔ دہلی صاحب مرحوم ہو گئے، کراچی میں ایک مجلس ان کو پڑھنی تھی، ان کی مجلس سے پہلے پناہ بنارسی ایک شاعر تھا، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے نہیں، بہت اچھا پڑھتا تھا، ہم لوگ اس کے عاشق تھے۔ پناہ کا اعلان ہو جائے تو ہم 10 میل جانے کے لیے تیار رہتے تھے، چاہے مدرسے سے نام کرتے ہیں لگ جاتے تھے۔ ایک پناہ کو سننے کے ایک دل لگتا مجھے سننے کے لیے، تو پناہ نے قصیدہ پڑھا، اس کے بعد دہلوی صاحب کو پڑھنا تھا۔ دہلوی صاحب جب بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی منتظمین نے ایک ستم ظریفی یہ کی ہے کہ مجھ سے پہلے ایسے شخص کو پڑھوا دیا جس کے گلے میں جناب داؤد کی قبر لٹکی ہوئی ہے، علیکم السلام، تو اب اس کے بعد مجموعہ مجھے کیا سنے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جناب داؤد کی آواز اتنی اچھی تھی، بہرحال یہ شاعری میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو حواس سے خمسہ کے ذریعے سے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے تو وہ ان کا احساس کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو علم ہونا اور بات ہے، ادراک اور چیز ہے، ادراک میں شدت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ادراک جو ہے یہ حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی اچھی آواز اسی وقت اس کا احساس ہوگا، ادراک ہوگا جب حادثے کے ذریعے سے، سماعت کے ذریعے سے۔ مزہ جب تک زبان پر چیز نہیں آئے گی اس کا ادراک نہیں کر سکتے آپ۔ خوبصورتی جب تک آپ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو اس وقت تک وہ بات ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کے زمانے میں مثال لکھا گیا تھا کہ شنیدہ کے بہت مانے نے بیجا کہ کوئی اس کے اوپر مصرع لگا دے، تو ایک نے مصرع لگایا، تو نے کہا تورا دیدہ وہ یوسف را شنیدہ، شنیدہ کے بہت مانے نے بیجا، محبوب تجھے تو دیکھا ہے میں نے، یوسف کے بارے میں سنا ہے، سنی ہوئی چیز بھلا دیکھی ہوئی چیز کے مقابلے میں ہو سکتی ہے، تو اس نے محبوب کو بڑھا دیا یوسف سے بھی، اس کا حسن جو یوسف سے کہیں جاتا ہے، تورا دیدہ وہ یوسف را شنیدہ، شنیدہ کا ایک بہت مانند دیدہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ حادثے کے ذریعے سے ہے، آنکھوں کے ذریعے سے ہے، تو ادراک جو ہے ہمیشہ حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ علم الگ بات ہے، لیکن ادراک جو ہے وہ حادثے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ خدا کو کہیے کہ مدرک ہے، تو مدرک کا مطلب ہے خدا کے کان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، شامہ بھی ہے، آنکھ کان ناک ان سب چیزوں کا خدا محتاج ہو جائے گا تو خدا مدرک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن مجید نے کہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ ادراک کرتا ہے ابصار کا، وہو اللطیف الخبیر۔ تو اب ادراک کرنے والا مدرک ہوتا ہے، تو قرآن نے کہا دلیل نقلی ہے کہ وہ مدرک ہے۔ عقل 1000 مرتبہ کہتی ہے کہ نہیں مدرک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ادراک جو ہے وہ حواس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم مدرک مانیں تو اس کے لیے حواس بھی ماننا پڑے گا کہ ناک بھی رکھتا ہے، کان بھی رکھتا ہے، آنکھ بھی رکھتا ہے، سب کچھ، تو پھر وہ خدا کیا ہوا؟ اب یا تو اہل حدیث میں سے ہو جائیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو چیزیں حدیثوں میں آئی ہیں بالکل ویسے ہی خدا ہے،
ناک بھی رکھتا ہے، کان بھی رکھتا ہے، آنکھ بھی رکھتا ہے، پیٹ بھی رکھتا ہے، سب کچھ ہے. تو یا تو یہ مانیے، اور آپ وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، تو پھر اب اس کی کیا تعبیر کیجیے گا؟ تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ خدا مدرک ہے. مدرک کی معنی یعنی عالم بالمدرکات ہے. مدرک کا مطلب یعنی اسے وہ چیزیں کہ جو محسوس ہوتی ہیں حواس کے ذریعے سے ان کا وہ علم رکھتا ہے. نہیں کہ ادراک بمانے واقعی ادراک ہے، حواس کے ذریعے سے وہ ادراک کرتا ہے، یعنی بلکہ عالم ہے. تو ہم مجبور ہیں اس تعبیر کے لیے. ہمارے یہاں خدا کے مدرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ادراک کرتا ہے، یعنی خدا عالم ہے ان تمام چیزوں کا جو حواس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، جن کا ادراک کیا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ مدرک ہے، یعنی اللہ محسوسات ظاہریہ کا خدا عالم ہے. تو مدرک کا مطلب یہ ہے کہ محسوسات کا عالم ہے، نہیں کہ مدرک ہے ہمارے واقعی مدرک ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ایک تو یہ. اس کے بعد ایک اور خاصیت بتاتے ہیں کہ خداوند عالم کے لیے چند باتیں ثابت ہیں. ایک تو خدا ازلی ہے، ابدی ہے، باقی ہے، سرمدی ہے. یہ چاروں صفت جو ہیں چونکہ وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کے اوپر عدم کا طاری ہونا مطلقہ محال ہے. مطلقہ یعنی نہ طرف ماضی میں عدم ہو سکتا ہے، نہ طرف مستقبل میں عدم ہو سکتا ہے، اور نہ اس درمیان میں کہیں عدم طاری ہو سکتا ہے. تو قدیم اور ازلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانب ماضی میں کبھی اس پر عدم نہ طاری رہا ہو. زمانے ماضی میں اس پر کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو. اب وہ زمانے ماضی محققتاً کانت اور مقدرتاً، چاہے وہ واقعی زمانہ ہو چاہے وہ فرضی زمانہ ہو. یہ تو معنی ہے قدیم اور ازلی کے. اس میں شاعر نے کی، میں وہی کہتا ہوں کہ استاد ازل نے کہا تھا کہ یہ ازل جو ہے یعنی وہ صبح ازل جسے کہا جاتا ہے. ابن لکھنوی شاعر نے کہا ہے، مایار بال کا آدمی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جواب نہیں. کہتا ہے روز ازل سے منتشر اجزائے رنج و غم. رنج و غم کے اجزاء جو تھے روز ازل سب ادھر ادھر. روز ازل سے منتشر اجزائے رنج و غم سب کو ملا جلا کے میرا دل بنا دیا. سب کو ملا جلا کے میرا دل بنا دیا. تو دنیا میں جتنے رنج و غم ہیں ان سب کا مجموعہ ہے میرا دل. تو خدا ازلی ہے یعنی جانب ماضی میں کبھی اس کے اوپر عدم نہیں طاری ہوا کبھی بھی. اور یہی مطلب قدیم کا ہے. قدیم ہے یعنی جانب ماضی میں زمانے ماضی میں کبھی اس کے اوپر عدم نہیں طاری ہوا ہے، چاہے وہ زمانے ماضی چاہے واقعی زمانہ ہو یا فرضی زمانہ ہو. میں بھی اسے واضح کرتا ہوں. اور باقی اور ابدی کا مطلب یہ ہے کہ زمانے مستقبل میں کبھی اس کے اوپر عدم طاری نہ ہو. زمانے مستقبل میں کبھی اس کے اوپر عدم طاری نہ ہو، ہمیشہ رہے گا. تو باقی یعنی زمانے استقبال میں مستقبل میں کبھی اس پر عدم طاری نہ ہو سکے، چاہے وہ زمانہ جو ہے واقعی زمانہ ہو، محققتاً ہو یا مقدرتاً ہو، واقعی زمانہ ہو یا فرضی زمانہ ہو. یہ دو لفظیں طرف ماضی کے لیے ہیں، دو طرف مستقبل کے لیے ہیں. اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سرمد، کہ خدا سرمدی بھی ہے. سرمدی کا مطلب یہ ہے اس کا اطلاق ماضی سے لے کر کے استقبال تک، یعنی کسی بھی زمانے میں اس کے اوپر عدم نہیں طاری ہوتا. یہ عام ہے. سرمد کا اطلاق ہر ایک زمانے کو کر سکتے ہیں. اب یہ محققتاً اور مقدرتاً کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہے کہ حکماں
جو ہیں وہ فلک الافلاک کی مقدار حرکت کا نام زمانہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک فلک الافلاک نہیں تھا زمانے کا وجود نہیں تھا. فلک الافلاک کی جب حرکت ہوتی ہے، اس میں گردش ہوتی ہے، تو اس کی مقدار سے زمانہ بنتا ہے. اور پھر اس زمانے کے ساعت کیے ہیں انہوں نے، مثلا منٹ بنایا ہے اور سیکنڈ بنایا ہے اور اتنے درجے بنائے ہیں، اس کے وہ پوری تفصیل ہے. اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو جائے خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب پڑھنے کا، اس میں پوری تفصیل، جس میں سن کبیسہ نکالا ہے انہوں نے کہ یہ مثلا کسی بھی زبان میں ہو، انگریزی ہو، رومی ہو، ایرانی ہو، ہر زبان میں ایک سن کبیسہ نکالا جاتا ہے. یعنی دن جو ثوانی جوڑ کر کے اور منٹ اور گھنٹہ جوڑ کر کے دن بنائے جاتے ہیں. مثلا ان کا 4 سال کے بعد فروری میں 1 دن زیادہ ہو جاتا ہے، وہ 28 دن کے بجائے 29 دن ہو جاتا ہے. تو جس سال یہ 29 دن کا فروری ہوتا ہے وہ سن کبیسہ کہلاتا ہے. ایرانیوں میں بھی ہوتا ہے، رومیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر قوم میں یہ ہوتا ہے. اگر یہ نہ کریں تو حساب جو ہے وہ پورا نہیں بیٹھتا ہے، گڑبڑ ہو جائے گا. تو نجوم کے لحاظ سے یہ ضروری ہے. وہ کتاب جب آپ پڑھیے گا، نام کیا اس کا نام ہے، اس کتاب کو میں نے پڑھایا ہے، لیکن پوری کتاب پڑھائی ہے. اس کا نام ہے کہ فلک الافلاک کی گردش سے جو مقدار بنتی ہے اس کا نام ہے زمانہ. تو زمانے کا وجود کب سے ہے؟ جب فلک الافلاک ہے جب سے. تو فلک الافلاک کے وجود کے بعد سے، جب سے خدا نے فلک الافلاک کو پیدا کیا، اس وقت سے زمانے کا وجود ہے. یہ زمانہ اس وقت سے محققہ کہلاتا ہے، یعنی واقعی زمانہ ہے. لیکن فلک الافلاک سے پہلے اگر آپ زمانہ فرض کریں تو وہ مقدرہ ہے. تو یہ ہوتا ہے گویا حکما کے نزدیک. لیکن اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فلک الافلاک کے اوپر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کی حرکت کے اوپر ساعت کا دار و مدار ہے، نظام شمسی کے اوپر ہے. تو اب جب نظام شمسی جب سے وجود میں آیا، نظام بدری موسی جسے کہتے ہیں، جب سے وجود ہوتا ہے، تو اس کے تو جب سے یہ نظام شمسی ہوا ہے، جب سے جو زمانہ ہوا ہے، یہ زمانہ جو ہے یہ محققہ یعنی واقعی زمانہ ہے. اور اس سے پہلے جو زمانہ ہے نظام شمسی سے پہلے، وہ فرضی ہے، مقدرہ ہے. تو کہتے ہیں کہ چاہے جانب ماضی میں چاہے وہ زمانہ محقق ہو، چاہے وہ زمانہ مقدر ہو، واقعی زمانہ ہو یا فرضی زمانہ ہو، آپ فرض کرتے چلے جائیں، تو جس کے اوپر کبھی بھی عدم نہ طاری ہوا ہو، نہ واقعی زمانے میں نہ فرضی زمانے میں، یعنی آپ کا ذہن تصور ہی نہ کر سکے کہ کبھی اس کے اوپر عدم طاری ہوا ہو، تو اسے کہتے ہیں قدیم، اور اسی کو کہتے ہیں ازلی. اور جس ذات کے اوپر مستقبل میں کبھی عدم طاری نہ ہو سکے، چاہے وہ زمانہ واقعی ہو، جب تک یہ فلک الافلاک باقی رہے گا یا جب تک نظام شمسی باقی رہے گا، اس وقت تک یہ زمانہ جو ہے زمانہ واقعی ہے. اور جب یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی، قیامت آ جائے گی، تو پھر زمانہ جو ہے وہ فرضی ہو جائے گا. جب نظام شمسی باطل ہو جائے گا، فلک الافلاک باطل ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو اس کے بعد سے فرضی. تو چاہے وہ زمانہ واقعی ہو، چاہے وہ زمانہ فرضی ہو، تو اس میں کسی بھی زمانے میں اس پر عدم طاری نہ ہو سکے تو وہ ابدی ہے اور باقی ہے. اور سرمدی یعنی جو ہر زمانے میں رہے. تو کہتے ہیں کیوں جس کے اوپر عدم طاری نہ ہو سکے، نہ طرف ماضی میں عدم طاری ہو، نہ طرف مستقبل میں عدم طاری ہو. کہتے ہیں اس لیے کہ جو ذات واجب الوجود ہوگی، واجب الوجود کے اوپر مطلقہ، یعنی خواہ طرف ماضی ہو، خواہ طرف مستقبل ہو، اس کے اوپر عدم محال ہے.
تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے واجب الوجود کی. تو صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت یہ بھی ہے. اب اس کے بعد جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ متکلم کی بحث ہے. متکلم میں 4 مقام پر اختلاف ہے. اب آپ کہیے تو پوری بحث متکلم کی پڑھا دیں، اور اگر زیادہ ہو رہی ہو تو روک دیں، یا تھوڑا سا متکلم کی بحث پڑھا دیں. 4 جگہ پر کل پڑھیے. ہاں، متکلم کی بحث لمبی ہے. خامسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفت الخامسہ انہ تعالی مدرک، خداوند عالم مدرک ہے. قال علامہ فرماتے ہیں صفت الخامسہ انہ تعالی مدرک، خدا مدرک ہے. مدرک ہے کیوں؟ لأنہ حی، اس لیے کہ خدا حی ہے. وہی دلیل بیانی وہی ہے کہ جو خدا کے عالم ہونے کی دلیل انہوں نے پیش کی تھی، وہی مدرک ہونے. حی فیسے ہو این یدرک، تو جب حی ہے تو اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ ادراک کر سکے. جب ادراک کرنا صحیح ہے تو صفت ذاتی متا صاحب وجبت، جہاں صحیح ہوگا وہاں وہ واجب ہو جائے گی. تو کہتے ہیں فقد ورد القرآن بثبوتہ لہو، اور قرآن میں آیا ہے بثبوت الادراک لہو یعنی للذات واجب الوجود، کہ ادراک ثابت ہے اللہ کے لیے. جب قرآن نے کہا ہے تو فیجب اثباتہ لہو، واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم ثابت کریں ادراک کو لہو، خدا کے لیے. اقول قد دلت الدلائل النقلیہ، دلائل نقلیہ دلالت کرتے ہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر. صرف نقلی دلائل جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کاہے کے اوپر؟ اللہ اتصاف تعالیٰ بالادراک، جو خداوند عالم جو ہے وہ متصف ہے ادراک کے ذریعے سے. یعنی خدا ادراک کرتا ہے حواس کے ذریعے سے، جو ہے اپنی زبان میں ہم اگر کہیں. وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى الْعِلْمِ، یہ ادراک جو ہے یہ علم کے سے الگ ہے. یعنی علم میں حواس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادراک جو ہے بغیر حواس کے نہیں ہوتے، یہ محتاج ہوتے ہیں حواس کے. تو کہتے ہیں کہ زائد علی العلم میں کیوں؟ فَإِنَّ نَجِدُ تَفْرِقَةً ضَرُورَةً، ہم تفرقہ پاتے ہیں یعنی فرق پاتے ہیں بدیہی طور پر کاہے پر بین علمنا بالسواد والبیاض والصوت الحائل والحسن. ایک مرتبہ ہمیں علم ہے کالے کا، گورے کا، صوت حائل کا، یعنی وہ صوت کی جو بہت ہی خطرناک ٹائپ کی ہو، ہول پیدا کر دے آدمی کے دل میں، یا صوت حسن اچھی آواز ہو. ان کے درمیان میں وہ بین ادراک حال رہا، ایک مرتبہ ان چیزوں کا علم ہو وہ بین ادراک ہے، اور ایک مرتبہ ہمیں ادراک ہو ان کا. تو ادراک کب ہوگا؟ جب ہم بشر صوت حسن کو سنیں گے. علم ہونا الگ بات ہے، ادراک ہونا الگ بات ہے. تو علم اور ادراک میں فرق ہے. وَتِلْكَ زیادہ، اور یہ زیادہ یہ جو فرق ہوتا ہے کہ جس وقت ہم سواد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بیاض کو آنکھوں سے دیکھیں گے، صوت حائل کو کانوں سے سنیں گے، یا حسن کو آنکھوں سے دیکھیں گے، تو یہ سب تلک زیادہ جو ہے راجعۃ الی تاثر الحادثہ، یہ راجع اس بات کی طرف کہ ہمارا حادثہ متاثر ہوتا ہے. شامہ متاثر ہو، یا ذائقہ متاثر ہو، یا ثانیہ متاثر ہو، یا لامسہ متاثر ہو، بغیر تاثر کے نہیں ہوتا. تو اب یہ بغیر حادثے کے ادراک نہیں ہو سکتا ہے. تو کہتے پھر اگر ہم ادراک مانتے ہیں تو پھر خدا کے لیے حادثہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا کے پاس کان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے اور منہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ماننا پڑیں گی. تو کہتے ہیں لیکن قد دلت الدلائل العقلیہ، لیکن دلائل عقلیہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ استحالت الحواس، کہ محال ہے خدا کے لیے حواس کا ہونا، والآلات، اور ایسے ذرائع کا ہونا. یہ دلائل عقلی کہتے ہیں خدا کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو فیستحیل ذالک الزائد علیہ، بس محال ہے اس صفت زائدہ کا خدا کے یہاں ہونا، کہ خدا ادراک کرے کسی اچھی چیز کا، مثلا کسی اچھے ذائقہ کا احساس کرے زبان کے ذریعے سے، کسی خوبصورت چیز کا احساس کرے
آنکھوں کے ذریعے سے، کسی اچھی آواز کا احساس کرے کانوں کے ذریعے سے، کسی اچھی خوشبو کا احساس کرے ناک کے ذریعے سے، قوت شامہ کے ذریعے سے، تو کہتے ہیں کہ یہ محال ہے۔ جب یہ محال ہے تو پھر ادراک کا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں ادراک ہوا علم ہو۔ ادراک کا مطلب تو خدا ان چیزوں کا عالم ہے، نہیں کہ حواس کے ذریعے سے ان کا ادراک کرتا ہے۔ تو ادراک ہوا علم ہو تعالیٰ حینئذ بالمدرکات، بس اس وقت ادراک کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا عالم ہے مدرکات کا، ورنہ ادراک کے حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں ہو سکتے۔ والدلیل علی صحت اتصافہ بہ، اور دلیل اس کے اوپر کہ خدا کا متصف ہونا اس ادراک سے صحیح ہے، وہ کیا دلیل ہے؟ ہوا ما دل علی کونہ عالما، وہی دلیل ہے کہ جو دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ خدا عالم ہے بکل المعلومات، ہر معلوم کا عالم ہے، کہ من کونہ حیا، کہ وہ حی ہے لہذا ہر معلوم کا علم اسے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا چونکہ حی ہے لہذا ہر مدرک کا ادراک کر سکتا ہے۔ فیسے ہو این یدرک، لہذا صحیح ہے کہ اس کا ادراک کرے، اور جب ادراک کرے الصفۃ الذاتیہ متصاحت وجبت۔ لقد ورد القرآن بثبوتہ لہ، اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ ادراک ثابت ہے اللہ کے لیے، فیجب اثباتہ لہ، لہذا واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم ادراک کو ثابت کریں خدا کے لیے۔ فادراکہ و علمہ بالمدرکات، تو ادراک کا مطلب ہے کہ خدا عالم بالمدرکات ہے، نہیں کہ مدرک ہے وہ حواس کے ذریعے سے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے جیسے ہم ادراک کرتے ہیں۔ وذالک هو المسلم، کا جو ادراک ہے انہ تعالی قدیم ازلی باق ابدی ہے۔ خدا قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے، ابدی ہے، یہ چار صفتیں ہیں۔ اعلیٰ صفت السادسہ، چھٹی بات، چھٹی صفت خداوند عالم کی ہے کہ وہ قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے، ابدی ہے۔ کہتے ہیں لأنہ، کیوں یہ صفتیں ہیں؟ لأنہ واجب الوجود، یہ واجب الوجود ہے۔ جب واجب الوجود ہے یعنی اس کے لیے وجود جو ہے ضروری ہے، جب وجود ضروری ہے تو یستحیل العدم، تو اس کے اوپر عدم محال ہے۔ عدم چاہے سابق ہو یعنی ماضی کی طرف ہو، یا لاحق ہو چاہے مستقبل کی طرف ہو، عدم نہیں ہو سکتا۔ جب عدم نہیں ہو سکتا تو وجود رہے گا ماضی کی طرف بھی اور ادھر لاحق میں مستقبل کی طرف بھی۔ اقول فاضل المقداد بولے هذه صفات الاربع، یہ چاروں صفتیں جو ہیں لازمۃ لوجوب وجود، یہ لازم ہے وجوب وجود کے لیے، جس کی بھی ذات واجب الوجود ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی ذات واجب الوجود نہیں ہے، لیکن اگر اور بھی کوئی واجب الوجود ہوتا تو اس کے لیے بھی یہ چاروں باتیں ہوتی۔ قدیم والازلی، قدیم اور ازلی دونوں کے ایک معنی۔ قدیم اور ازلی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات ہے کہ المصاحب، جو ساتھ ساتھ رہے، لمجموع الازمنہ، تمام زمانوں میں۔ کون سے زمانے؟ کہ المحققہ، جو واقعاً زمانہ ہے، یا مقدرہ، جن کو فرض کیا گیا ہے زمانہ، لیکن یہ زمانے جو ہیں چاہے واقعی ہوں یا فرضی ہوں، بالنسبت الی جانب الماضی، زمانے ماضی میں یہ ہر زمانے ماضی میں صاحب رہا ہو، یعنی ہر زمانے کے ساتھ ساتھ رہا ہو۔ یہ تو ہوا قدیم و ازلی۔ والباقی هو المستمر الوجود المصاحب لجمیع الازمنہ، کہتے ہیں باقی اسے کہتے ہیں جو مستمر الوجود ہے، جس کا وجود ہمیشہ مستمر ہے اور مصاحب ہے تمام زمانوں کے ساتھ۔ والابدی، ابدی بھی وہی ہے کہ المصاحب لجمیع الازمنہ، تمام زمانوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ زمانے محققہ ہوں، واقعی زمانے ہوں اور مقدرہ ہوں، لیکن یہ بالنسبت الی جانب المستقبل ہے، مستقبل کے لحاظ سے، کہ طرف مستقبل میں کبھی اس کے اوپر عدم نہیں تعلق ہو سکتا۔ بس سرمدی یا ام الجمیع، اور سرمدی جو ہے سب کو عام ہے، یعنی سب پر ثابت آئے گا۔ قدیم کو بھی سرمدی کہتے ہیں، ازلی کو بھی کہتے ہیں، باقی کو بھی کہتے ہیں، ابدی کو کہتے ہیں، یہ لفظ ہر ایک کو بولا جا سکتا ہے۔ والدلیل علی ذلک، کہ خدا جو ہے قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے، ابدی، اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا انہ قد ثبت، وہ یہ کہ یہ بات ثابت
خدا واجب الوجود ہے، جو واجب الوجود ہے تو یستحیل علیہ العدم مطلقا، اس کے اوپر عدم مطلق ہے، ہر زمانے میں عدم محال ہے، چاہے وہ سابق ہو علی تقدیر اللہ یکون قدیما ازلیا، اس فرض کی بنا پر اگر مان لیں کہ وہ قدیم اور ازلی نہیں ہے تو گویا زمانے سابق میں عدم رہا ہو تو یہ محال ہے، یا عدم لاحق میں ہو، یہ کب ہوگا؟ اللہ تقدیر اللہ یکون باقیا ابدیا، یہ جب ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ خدا باقی اور ابدی نہیں ہے تو مستقبل میں عدم اس کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ لیکن وَإِذَا اسْتَحَالَ الْعَدَمُ الْمُطْلَقَ عَلَيْهِ، اور جب محال ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ محال ہے عدم مطلق خدا کے اوپر، تو ثبت قدمہ وازلیتہ وبقاؤہ وابدیتہ، تو ثابت ہوئی کہ وہ قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے، ابدی ہے، وہ انہ تعالی متکلم۔ ایک بحث یہ ہے کہ خدا متکلم ہے، اس پر تو سارے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ خدا متکلم ہے، لیکن اس کے باوجود 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں میں شدید اختلافات ہیں، اور اس علم کو علم کلام ہی کہتے ہیں، اور علم کلام ہی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ صدر اول نے سب سے پہلا مسئلہ جو مسلمانوں کے درمیان میں رکھا ہے وہ یہی مسئلہ تھا، کلام خدا کے بارے میں، کہ کلام الہی کیا ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کلام الہی قدیم ہے یا حادث ہے۔ اس میں اتنا تشدد رہا، اتنا تشدد رہا، مامون کے دور میں آ کر کے حکومت اور علماء نے مامون، چونکہ امام رضا کی ولی عہدی کا زمانہ تھا اور وہ علم دوست بھی تھا، شیعہ تو نہیں تھا۔ جن بزرگوں کو بھی یہ شبہ ہوا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان کی شخصیت بہت مسلم ہے، لیکن بہرحال انہیں اشتباہ ہوا۔ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کریں گے وہ اندازہ کر لیں گے، اس لیے کہ اگر وہ شیعہ ہوتا تو امام رضا کو زہر نہ دیتا، تو امام رضا کی صحبت میں رہ کے بہت سی چیزیں اس نے سیکھ لی، تو خود بھی دوست تھا، تو وہ اس بات کے اوپر شدید اصرار رکھتا تھا کہ کلام خدا جو ہے وہ حادث ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ لیکن سنی علماء اس پر بہت سخت تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ کلام خدا قدیم ہے۔ چنانچہ اس میں امام احمد ابن حنبل کو بہت کوڑے لگوائے تھے مامون نے اپنے دور میں، اور کہا کہ تو یہ عقیدہ بدل اور یہ کہ قرآن جو ہے وہ حادث سے قدیم نہیں، مگر وہ ٹکتا رہا، اس نے کہنا میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ کلام خدا قدیم ہے، اسے جیل میں ڈال دیا تھا۔ لیکن احمد ابن حنبل نے اپنا عقیدہ بدلا نہیں، چنانچہ عمومی طور پر سنیوں کا عقیدہ یہی رہا کہ کلام خدا قدیم ہے۔ تو 4 جگہوں پر کلام کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا کا متکلم ہونا دلیل عقلی سے ثابت ہے یا دلیل نقلی سے ثابت ہے۔ دوسری یہ کہ کلام کے معنی کیا ہے، حقیقت کلام کیا ہے، ماہیت کلام کیا ہے۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ متکلم کسے کہتے ہیں، اور چوتھا اختلاف یہی ہے کہ کلام الہی جو ہے وہ حادث ہے یا قدیم ہے۔ یہ 4 مقام جو ہیں سنی شیعہ کے درمیان میں اختلافی ہے۔
اور چونکہ ہمارے علماء بھی جو علم کلام نہیں جانتے، کیونکہ علم کلام میں متکلم کی اصطلاح بالکل الگ ہے، لہذا یعنی ہم لوگوں کا نظریہ بالکل الگ ہے، اس لیے ممبر سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزیں پڑھ دیتے ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آدمی کم سے کم اپنے عقیدے کو جانتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا منتہا یہ کہ آپ کو اجمالی طور پر یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اب بعد میں اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات کیجیے۔ علم کلام میں مثلا شرح باب ہے، شرح تجرید ہے، یہ کتابیں جو ہیں ان میں آپ کے عقائد کو دلیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یا پھر توسی کی کتاب ہے اعتقاد میں، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے آدمی کو، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ حشر کے بارے میں کیا ہے، نشر کے بارے میں کیا ہے، نکیرین کے بارے میں کیا ہے، جنت کے بارے میں کیا ہے، دوزخ کے بارے میں کیا ہے، علما کے بارے میں کیا ہے، وہ سادہ سادہ، اور اس میں کہیں کہیں حدیثوں سے استدلال ہے، وہ عقائد صدوق ہیں، یہ سب عقائد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ بالکل سادہ ہیں۔ اور اس قسم کی کتابیں جو ہیں جو عقیدہ ہے تو وہ ان عقائد کے اوپر دلیلیں بھی پیش کی ہیں، تو اس لیے ان کو درسیات میں پڑھاتے ہیں، وہ مطالعے کی چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں کے بابا آدم صحیح تھے، یہاں جو ہے مطالعے کی کتابوں کو درسیات میں پڑھاتے ہیں اور درسیات کی کتابوں کو ختم کر دیتے ہیں، کہ ہمارے یہاں نہیں چلتا۔ تو پہلی بحث تو یہ ہے کہ خدا کا متکلم ہونا تو اجماع ثابت ہے، لیکن متکلم ہونا خدا کا یہ عقلی دلیلوں سے ثابت ہے یا نقلی دلیلوں سے ثابت ہے؟ یعنی عقل کہتی ہے کہ خدا کو متکلم ہونا چاہیے، کوئی دلیل عقلی ہے، یا دلیل نقلی سے ثابت ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے؟ تو اشاعرے بے شعور جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب ادلے عقلی، جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ کہتے ہیں دلیل عقلی، لیکن کوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہے اس بات کے اوپر۔ معتزلہ اور شیعہ جو ہیں ان کے عقائد ایک حد تک بہت سی جگہوں پر ملتے جلتے ہیں، حالانکہ معتزلہ جتنے ہیں وہ سب سنی ہیں۔ ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ بھی معتزلی ہی تھا۔ تو ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے، شیعوں کا اور معتزلی حضرات کا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کا متکلم ہونا تو ثابت ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ادلہ نقلیہ سے ثابت ہے، اس پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوتا تو ہم خدا کو متکلم نہ کہتے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سلام علیہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو اب یہ آیت جو ہے دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ خدا متکلم ہے، تو دلیل نقلی سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا متکلم ہے، ورنہ کوئی دلیل عقلی نہیں ہے۔ صرف اشاعرہ جو ہیں مسلمانوں میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل عقلی ہے خدا کے متکلم کے ہونے کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، دلیل ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور معتزلہ اور شیعہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل سمیع کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہے۔ تو ایک اختلاف تو یہ ہے۔ دوسرا اختلاف جو ہے فی ماہیت کلامہ تبارک و تعالی، کہ خدا کے کلام کی ماہیت کیا ہے، یعنی خدا کا کلام یعنی چیز، اس کلام کی کیا حقیقت ہے؟ تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ ایک معنی قدیم ہے، معنی قدیم ہے جو قائم بذات ہی تعالی ہے، نہ وہ خبر ہے، نہ وہ انشاء ہے، نہ وہ استخبار ہے، نہ وہ امر ہے، نہ وہ نہیں ہے۔ جتنے بھی کلام کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے کچھ نہیں ہے، بس ہے۔ یعنی نہ اسے امر کہہ سکتے ہیں، نہ اسے نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ خبر کہہ سکتے ہیں، نہ استخبار کہہ سکتے ہیں، نہ نہیں کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام۔
جتنی بھی چیزوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اچھا وہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں ان سب کے ماورا ایک چیز ہے، وہ ہے حقیقت کلام۔ کلام الہی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن سے بالا ہے، ایک معنی قدیم ہے جو ذات پروردگار عالم کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اشاعرہ کا ایک تصور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کی تردید یا اس کی تائید کیسے کی جائے، چونکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب تک ہم بات سمجھے نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کی نہ تائید کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کی تائید اسی وقت ہوتی ہے کہ جب معلوم ہو کہ آپ کی بات کیا ہے۔ تو اشاعرہ کلام کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ یہی نہیں معلوم کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، لہذا ان کی تائید کیا کی جائے۔ اور اس لیے اشاعرہ کا قول تو اس سلسلے میں باطل ہے۔ چنانچہ صاحب قوانین نے بھی اسی طریقے سے کہہ دیا ہے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ البتہ جو بات شیعوں نے اور معتزلیوں نے کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ماہیت کلام باری ہمارے کلام سے الگ نہیں ہے، یعنی وہ حروف و اصوات کی جو مرکب ہوں اور مفہم للمطلب، الاصوات والحروف المرکبہ المفہمہ للمطلب، اس کا نام کلام ہے۔ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک مطلب آپ ایسے حروف بولیے، ایسے مرکبات بولیے کہ جو بے معنی ہوں، تو اس کو کلام نہیں کہتے ہیں۔ میں، ہم، آنا، یہ جملے یہ لفظیں ہیں، لیکن اس کا کیا مفہوم ہوا؟ تو اسے چاہے یہ مرکب ہو لیکن اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ ایسے اصوات اور ایسے حروف کی جن کو جب مرکب کیا جائے تو اس سے کوئی مطلب بھی پیدا ہو، حروف و اصوات کی جو المفہموں لمعنن ہوں، افہام معنی کر سکے، ان کا نام کلام ہے۔ تو یہی بات جو حقیقت کلام یہاں ہے وہی حقیقت کلام خدا کے یہاں بھی کلام کا یہی مطلب ہے۔ تو ماہیت کلام یعنی خدا کے کلام کے سلسلے میں یہ بات ہے۔ لیکن اشاعرہ جو کہتے ہیں ہم اپنی دلیل پیش کریں گے، اور اشاعرہ کی دلیل کی رد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اشاعرہ جو بات کہتے ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہ وہ نہ خبر ہے، نہ وہ استخبار ہے، نہ وہ امر ہے، نہ وہ نہیں ہے، نہ وہ نفی ہے، نہ وہ استفہام ہے، نہ وہ عرض ہے۔ بے عبارت الاخری جتنی بھی چیزوں کا آپ تصور کر سکتے وہ نہیں ہے، اس کے ماں سوا کچھ اور ہے۔ تو جب وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو ہم اس کی نفی کیا کریں؟ لہذا یہ اشاعرہ کی بات جو ہے یہ غیر معقول ہے، اس لیے کہ تصدیق مسبوق بالتصور ہوا کرتی ہے۔ پہلے کسی چیز کا تصور قائم ہو جائے تب پھر ہم اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں۔ تو یہ تصور ہی نہیں ہوتا اس مفہوم کا، جب تصور ہی نہیں تو تصدیق ہم کیا کریں؟ لہذا یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ معنی قدیم ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتے اور قائم بالذات ہیں۔ تو قائم بالذات ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود خدا جو ہے یہ جو کچھ بھی بات کرتا ہے، جو تکلم ہے، خدا متکلم یعنی خود جیسے ہم بات کرتے ہیں ویسے اللہ بات کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بات باطل ہے۔ اور اب رہا ہمارا مسئلہ کہ وہ حروف اور اصوات کی جو مرکب ہوتے ہیں اور مفہوم للمعنی ہوتے ہیں ان کا نام کلام ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ عمومی طور پر کلام کا مفہوم یہی سمجھا جاتا ہے۔ حکماء، علماء، تمام بالغ نظر حضرات جو ہیں وہ اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ کلام اسی چیز کو کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی ساکت بیٹھا ہوا تو اسے متکلم نہیں کہتے، یا مثلا کہتے ہیں کہ
ہاں ساکت بیٹھا وہ کیونکہ وہ بول نہیں رہا ہے، یا مصروف آدمی جو ہے عالم ہے منافع کرتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں تکلم الجنی علی لسان المصروف. متول پڑی ہے، مختصر میں بھی شاید دیا ہے اس نے، متول میں یقیناً ہے. یہ سب باتیں اس وقت جو غالب جوان تھا، تو مختصر میں بھی غالباً ہے کہ ایک آدمی تھا تو وہ مصروع، اس کے اوپر سڑا کی بیماری تھی، اور یہ وہاں بھی ملتا ہے جہاں علم بلاغت میں بھی اس کی مثال دی گئی ہے. فصاحت و بلاغت میں یعنی الفاظ وحشی استعمال نہ کیے جائیں کہ جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے. ایسی لفظیں آپ استعمال کریں کہ جس کا مفہوم ہی نہیں سمجھ میں آئے. مثلا جیسے ایک مشروع تھا تو وہ بیماری کے عالم میں اس نے تکلم کیا، تھکا کا تم علیہ تکا کا تم علیہ کا تکا کوئی کم اللہ بھی جن نتی فرم ہوا نہیں. جب اس نے جو ہوش میں آتے یہ بات کہی تو آپ گھبرائے، کسی کو سمجھ میں مطلب ہی نہیں. تم کا داؤ پڑی نہ شیطان ہوگی تکلمو باللغت الہندیہ، تو بھاگو بھاگو، اس کا شیطان جو ہے وہ ہندی زبان بول رہا ہے. تو یہ واقعہ متول جب متول کو ساتھ پڑھاتا ہے تو اس واقعے کو روک کے وہ ضرور بیان کرتا ہے. متول میں یہ مثال بھی ہے. تو اب یہ مصروع جب بولتا ہے تو ان شیطانہ یتکلم باللغت الہندیہ، کیوں؟ اس لیے کہ خود مصروع نہیں بولتا ہے. وہ کہتے ہیں مصروع کے اوپر سایہ ہے جن کا، تو جن یعنی جو بول رہا ہے اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، نہ خود اس شخص کی طرف. تو معلوم یہ ہوا کہ کلام اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی مطلب سمجھ میں آئے. صرف حروف کا مجموعہ ہو اور غیر مفہوم ہو تو اسے کلام نہیں کہا جاتا. یہ ہماری دلیل ہے. یہ تو ہوا کلام. تو ماہیت کلام سے مراد یہ ہے کہ ان حروف و اصوات کا مجموعہ کہ جو مفہوم ہو کسی مطلب کا. دو بحثیں. تیسری بحث یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ کلام کا ثبوت جو ہے عقلی ہے یا سمیع ہے، دوسرے ماہیت کلام کیا ہے. تیسری بات کہ جو عام طور سے گویا ذہنوں میں نہیں آتی کہ متکلم کون ہے، من فعل الکلام یا من قام به الکلام. تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ من قام به الکلام جو ہے یہ متکلم ہے، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں معتزلی اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، من فعل الکلام یہ متکلم ہے. فرق یہ ہے. تو ان کے یہاں من فعل الکلام کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی گفتگو ہوتی خود خدا کرتا ہے. تو اگر خدا گفتگو کرتا ہے تو تکلم کے لیے زبان چاہیے، اعضاء الجوارح چاہیے. تو پھر خدا کو ذو حادثہ ہونا چاہیے. جب خدا ذو حادثہ ہو جائے گا، ذو لسان ہو جائے گا تو پھر وہ حادث بن جائے گا. تو اشاعرہ کے کلام میں ایک تو یہ کمی ہے کہ خدا کا حادث ہونا لازم آئے گا. اس لیے اچھا وہ معنی قدیم کو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں معنی قدیم جو ہے کلام ایک معنی قدیم ہے جو قائم بذات ہے، یعنی بذات ہی تبارک و تعالیٰ ہے، وہ خدا کے ذات ہی میں قائم ہے. لہذا اس معنی سے خدا جو ہے وہ حادث ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ مفہوم جو ہے کہ اگر خدا خود ہی متکلم ہے، خود ہی بولتا ہے اور اس اپنی زبان سے بولتا ہے، تو یہ حروف جو ہیں یہ حروف ایسی یہ تو حدیث اردو سے قدم کے بحث میں کہوں گا
تو اشاعرہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں من فعل الکلام، چونکہ خدا خود ہی یہ بولتا ہے، یہ کلام کرتا ہے، لہذا متکلم خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، من فعل الکلام جو ہے وہ متکلم ہے، من قام برسول، من فعل الکلام و من قام به الکلام۔ تو اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ من قام به الکلام جو ہے وہ ہے متکلم، ہم کہتے ہیں نہیں، من فعل الکلام جو ہے یہ متکلم ہے۔ فرق واضح کروں تاکہ بات آگے نکل سکے۔ دیکھیے، جیسے خداوند عالم نے جناب موسیٰ کے لیے درخت میں آواز پیدا کر دی تھی، تو خدا کے متکلم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا خود بولتا ہے۔ خدا متکلم ہے، یعنی جس میں چاہے ایجاد کلام کر دے، نہیں کہ خدا بولتا ہے۔ متکلم کا مطلب خدا کے بولنا نہیں کہ خدا متکلم یعنی خدا بولنے لگتا ہے نا۔ ہمارے یہاں متکلم ہونے کا مطلب خدا جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے، یہ متکلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکنات میں سے ہے، واللہ قادر علی کل الممکنات، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمارے یہاں متکلم ہونے کا مطلب عمومی طور سے وہ نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھا کرتے ہیں، یعنی ہم متکلم کا مطلب یہ نہیں لیتے ہیں کہ خدا خود بولتا ہے، بلکہ متکلم کا مطلب ہے کہ خدا جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے، جیسے موسیٰ کے لیے درخت میں کلام پیدا کر دیا تھا۔ یہ لوگ کہتے نہیں، متکلم یہ ہے، متکلم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کلام قائم ہو۔ تو اگر یہ معیار ہے تو پھر صدا کو فاعل کہنا چاہیے، ہوا کو فاعل کہنا چاہیے، انسان فاعل نہیں ہے، یعنی انسان متکلم نہیں ہے بلکہ ہوا متکلم ہے۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ الفاظ، یہ اصوات جو ہیں آپ کے، یہ ظاہر ہے کہ آپ کی لفظیں جو ہیں یہ فضا میں جا کے قائم ہو جاتی ہیں، یہ فضا سے نکل کے آپ کے کانوں تک پہنچتی ہیں، یہ موجود ہوتی ہیں فضا میں، فضا کے ذریعے سے آپ کے کان میں پہنچتی ہیں۔ تو من قام بہ الکلام کو اگر متکلم کہتے ہیں تو قام بالکلام کیا چیز ہے؟ ہوا ہے۔ تو پھر آپ ہوا کو متکلم کہیے، انسان متکلم نہ ہوا۔ من فعل الکلام کو آپ متکلم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ من قام بہ الکلام۔ تو صدا کہتے ہیں، صدائے بازگشت، وہ تم کہتے نہیں، یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیے ہو تو ہو کوئی منٹ میں سنائی دیتا ہے، تو یہ جو آپ ایک مرتبہ کہہ کہ خاموش ہو گئے، بعد میں یہ آواز سنائی دے رہی ہے، یہ صدائے بازگشت کہلاتی ہے، اسی کو صدا کہتے ہیں۔ تو اب یہ فضا میں قائم ہوئی آواز، تو قام بہ الکلام کو اگر آپ کہتے کہ قام بہ الکلام، تو یہ ہوا جو ہے یہ متکلم ہے، یہ صدا جو ہے صدائے بازگشت جو ہے یہ انسان متکلم نہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے جیسے وہ ہم نے مثال پیش کی، تو عرب کا محاورہ یہ ہے کہ ان شیطانہ یتکلم باللغۃ الہندیہ، یعنی شیطان جو ہے وہ تکلم کرتا ہے، حالانکہ کلام جو ہے، کلام کس نے کیا؟ یعنی مشروع جو ہے، شیطان یتکلم باللغۃ الہندیہ، چونکہ وہ فضا یہ کلام جو ہے وہ جا کے قائم ہوتا ہے، خود بولنے والا یہ آدمی ہے، صدر منہ الکلام، شیطان کا اثر صحیح، کسی اور کا اثر صحیح، بولنے والا بھی یہ بیمار ہے، یہ مشروع بول رہا ہے، لیکن عرب اس کو متکلم نہیں کہتے، تو متکلم یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ فاعل کلام یہ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ گویا ان شیطانہ یتکلم، اس کا شیطان، چونکہ یہ سمجھتے ہیں یہ خود نہیں بول رہا ہے بلکہ اس کی زبان سے شیطان بول رہا ہے، تو بولنے والا شیطان ہے، تو اس لیے بولنے والے کی طرف نسبت دی گئی اور اس کو متکلم کہا عربوں نے۔ اور آپ کے لحاظ سے شیطان کو متکلم نہیں کہنا چاہیے کہ ان شیطان یتکلم، یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے
کہ ہوا جو ہے وہ متکلم ہے، اس لیے کہ الفاظ میں تو ہوا میں جا کے قائم ہو گئے. تو من قام بہ الکلام جو ہے وہ ہوا ہے. تو اگر من قام بہ الکلام کو آپ متکلم کہیں گے تو آپ ہوا کو متکلم کہیے، فضا کو متکلم کہیے، صدا کو متکلم کہیے، انسان کو متکلم نہ کہیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، متکلم وہ ہے کہ من فعل الکلام. اور من فعل الکلام کا مطلب جو کلام کرے، یعنی چاہے خود کرے یا کسی میں کلام کو ایجاد کرے، وہ ہے متکلم. انسان جو ہے وہ خود کلام کرتا ہے، اللہ جو ہے وہ کلام کو ایجاد کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ حواس نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، جسم نہیں ہے کہ جس سے وہ گفتگو کر سکے. لہذا اس کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. تو خدا کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قدرت ہے کہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرے. ہمارا عقیدہ شیعوں کا نظریہ یہ ہے. لہذا یہاں پر متکلم ہونا کا وہ مفہوم نہیں ہے کہ جو ہم اپنے بارے میں متکلم کہتے ہیں کہ ہم متکلم یعنی کلام کرنے والا. تو وہاں مفہوم تکلم کا مفہوم عام ہے، یعنی یا خود کلام کرے، متکلم کے معنی کیا، خود کلام کرے یا جس میں چاہے کلام پیدا کر دے. تو یہ اشاعرہ کے خلاف ہے. اشاعرہ کہتے نہیں، بلکہ کلام جس کے ساتھ قائم ہو وہ متکلم ہے. خدا کے ساتھ قائم ہے، خدا متکلم ہے. ہوا کے ساتھ قائم ہے، ہوا متکلم ہے. فضا کے ساتھ قائم ہے، فضا متکلم ہے. تو کلام کے بارے میں یہ اختلاف ہے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ کلام خدا یہی معرکۃ الاعلیٰ ہے، اور اسی پر صدر اسلام سے لے کے اب تک بحث ہوتی آئی ہے، اور اسی سے اس علم کا نام علم کلام رکھا گیا ہے کہ کلام خدا حادث ہے یا قدیم ہے. تو شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ کلام خدا جو ہے وہ حادث ہے. اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ کلام خدا جو ہے وہ قدیم ہے. کلام خدا کو اگر قدیم مانا جائے تو یہ باطل ہے. اس کے بطلان کے چند اسباب ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کلام کو آپ قدیم مانیں گے تو تعدد خدا لازم رہے گا. ایک تو خدا قدیم ہے، آپ نے اس کے کلام کو بھی قدیم مان لیا. تو خدا قدیم، کلام قدیم، قدیم تو ہو گئے. بل قدیم لا یکون الا واحدا، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے ویسے قدیم بھی ایک ہی ہوتا ہے، جو نہیں ہو سکتے. تو تعدد خدا لازم رہے گا، لہذا باطل. تو جو مستلزم بطلان ہو وہ خود باطل ہوتا ہے، جو مستلزم محال ہو وہ خود محال ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کلام خدا کو آپ قدیم مانیں گے تو خدا کو جھوٹا ماننا پڑے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ خدا جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سچ اور جھوٹ کا معیار کیا ہے؟ مشہور یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا اور سچ کا معیار ہے کہ اگر خبر واقعے کے مطابق ہے تو سچ ہے، اور واقعے کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹ ہے. نظام یہ کہتا ہے کہ واقع کچھ نہیں ہے. اگر اعتقاد مخبر کے مطابق ہے تو سچ ہے، اور اعتقاد مخبر کے مخالف ہے تو جھوٹ ہے. شکاکی یہ کہتا ہے کہ نہیں، واقع کے بھی مطابق ہو اور اعتقاد مخبر کے بھی مطابق ہو تب سچ ہے، اور دونوں کے مخالف ہو تو جھوٹ ہے، اور ایک کے موافق ہو اور ایک کے مخالف ہو تو نصیب سے انہیں کسی ہے. یہ بحث آدمی متول میں پڑھی ہوگی. ان کا جیسے مثال کے طور پر کہیں آگ لگ گئی اور آپ نے کہا بھی فلاں مدرسے میں آگ لگ گئی. اب واقعہ اگر آگ لگی تھی تو آپ کی یہ خبر جو واقعے کے مطابق ہے سچ، نہیں لگی تو اور آپ نے کہا تو جھوٹ. تو واقعے کے مطابق اور عدم مطابقت جو ہے یہ سچ اور جھوٹ کا معیار ہے. نظام یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ معیار نہیں. واقعے کے خلاف بھی ہو لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق ہے، خبر دینے والے کے عقیدے کے مطابق ہے تو سچ ہے، اور آپ کے عقیدے کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے، چاہے واقعے کے مطابق ہو. اس نے کہا قرآن مجید کہتا ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون.